الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی معاشرے کے لیے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے ان میں ایک بنیادی چیز اپنی ذات اور معاشرے کے متعلق سب کے ساتھ محبت اور شفقت کا تعلق ہے۔ اور اللہ تعالی بار بار قرآن کریم میں یہ ذکر کرتا ہے کہ تم جتنے رشتے جوڑتے اور توڑتے ہو ان سب میں انسانی محبت کا اعتراف اور ایک دوسرے سے نفرت کا تعلق ہے۔ چنانچہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان دو رشتے رکھے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ایک رشتہ مودت کا ہے، اور مودت کا مطلب وہ یہ ہے کہ محبت۔ چنانچہ اللہ تعالی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ هو الغفور الودود، اور لوگوں اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر ایک مقام پہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں تم غور کرو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا غرض ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ وہ تمہیں جہنم کا عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم لوگ میرا شکر ادا کرتے رہو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ جب کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا اور کسی جگہ پر سر نہیں جھکائے گا اور اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے بڑا فرد سمجھے گا تو پھر فرعون اور نمرود ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے، یہ سب کا سب ان کا اپنا کبر تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ کو بھلا دیا اور ہمیشہ اپنی ذات کی دعوت دی، اور اس نے کہا هذه الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کے دریا میرے حکم سے بہتے ہیں، اور یہ جتنا کچھ تم دیکھتے ہو یہ میرا ہے، اور میرے مقابلے میں وہ شخص جو صحیح طرح بول نہیں سکتا تم اس کی مانو گے کہ میری مانو گے؟ اور اللہ کے سامنے جب سر جھکاتا ہے، اللہ کو حاکم مانتا ہے، تو تنہائی میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی رو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مالک اصل تو سب کچھ تیرا ہے اور میں کچھ نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اخشاکم من اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اتقاکم من اللہ، تم میں سب سے زیادہ خدا کے قائم کردہ قانون کو ماننے والا ہوں۔
اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں اگر تم مجھ پہ ایمان لاؤ، تم میں کبر، غرور، اپنی ذات کا ادعا پیدا نہ ہو اور شکر کرو جو کچھ میں نے دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اصل نیکی شکر ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے واقعے کی خبر ملتی تھی جسے آپ پسند نہیں فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، واعوذ باللہ من حال اہل النار، البتہ اللہ وہ جو جہنمیوں کا حال ہے نا، اللہ اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب ہے بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جہنم میں خدا پھینک دے، اللہ اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے مودت کا لفظ استعمال فرمایا اور اپنے متعلق کہا کہ وہ الغفور الودود، لوگوں اللہ تو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، اللہ کہتا ہے میرے نام پر کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دینا۔ کوئی کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، کر دینا۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے آج جگہ دے دیں، اور پتہ ہے کہ اس کو جگہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات ہے، بارش ہے، کیچڑ ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، کہتا ہے جی اللہ کے واسطے آج مجھے کھانا کھلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کا نام لے اس ہر ایک کو دے دیا جائے، وگرنہ معاشرے میں بھکاری زیادہ ہو جائیں گے۔ حالات کو دیکھیے، فرمایا من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو اللہ نے کہا میرا نام لے کے مانگتا ہے اسے دے دو۔ کہتے ہیں تسالون بہ، تم رشتے مانگتے ہو اللہ کا نام دے کر، اللہ کا نام لیتے ہو اور رشتے مانگتے ہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ مجھے بہت خواہش تھی کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی سے میرا نکاح ہو جائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے میں جڑ جاؤں۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے، میں نے موقع دیکھا، ہمت نہیں پڑتی تھی بات کرنے کی، میں نے کہا اللہ کے گھر میں کیا ہی دوں، تو میری خواہش نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ طواف کے دوران میں عبداللہ کے پاس گیا رضی اللہ عنہ اور کہا کہ حضرت درخواست ہے۔ فرمایا کیا؟ میں نے کہا آپ کے یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے فرمایا کہ کسی اور وقت بات کرنا۔ پھر گھر پہنچے، بلایا اور کہا کہ بیٹے وہ جو تم نے ہم سے رشتہ مانگا تھا نا، اس وقت میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں عین اس وقت اللہ کے سامنے تھا اور اللہ میرے سامنے تھا۔ طواف میں اتنی حضوری کسی آدمی کو ہو کہ وہ پورے وجود سے جان لے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کمال تھا۔ اور پھر فرمایا ہم اس رشتے کو دیں گے اور شادی ان کی کر کے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ڈرو اس پروردگار سے
جس کا نام لے کے تم رشتے مانگتے ہو، رشتوں کو قائم کرتے ہو، اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ اس محبت اور تعلق کو عام کرو، اتنا عام کرو، مت دیکھو کہ دوسرے کا کیا رویہ ہے، یہ دیکھو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جنگیں تباہ کرنے کی ان قریش کو، ان پہ پاگل پن سوار ہے جنگ کرنے کی۔ حدیبیہ میں تشریف لائے تو ایک موقع پہ ناراض ہوئے اور فرمایا قریش کو کنگلا کر دیا ان جنگوں نے، لڑ لڑ کے مجھ سے اپنی دولت مراد یہ تھی تباہ کر دیا، پر جنگوں کا شوق ان کے دماغ سے نہیں نکلتا، اور فرمایا اگر یہ مجھ سے لڑیں گے نا اس مرتبہ میں بھی پیس کے رکھ لوں گا یہ فرمایا۔ اور آپ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح قریش مکہ کی یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ چیزیں چھوڑ دیں اور اصل حقیقت کو سمجھیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے انہوں نے لکھا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، خالد ابن ولید ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور انہیں پالا تھا میمونہ رضی اللہ عنہ نے، اور میمونہ رضی اللہ عنہ کو خالد اپنی ماں سے زیادہ عام سمجھتے تھے، خالہ نے پالا، خالہ کے گھر میں رہے، خالہ سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میمونہ سے اگر نکاح ہوتا ہے میرا تو خالد ابن ولید تو پھر کہیں گیا ہی نہیں، یہ ہر مرتبہ جو چڑھ کے آتے ہیں، اور حدیبیہ میں بھی لڑنے آئے اور احد میں پہلی مرتبہ خالد ابن ولید آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا اس نکاح کو کر دیں۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی جلدی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافر مستشرقین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تمہارے نبی تو احرام باندھے ہوئے بھی نکاح کر لیا، چند گھنٹوں میں عمرہ کرتے فارغ ہو کے نکاح کر لیتے، اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی تھی؟ وہ بے وقوف نہیں جانتے کہ جلدی اس لیے پڑی ہوئی تھی کہ میمونہ سے جب نکاح ہو جائے گا تو خالد تو ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں اور کہا چچا کو بلاؤ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حالت احرام میں ہی فرمایا کہ چچا میرا نکاح پڑھا دیں، اور انہوں نے میمونہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بعد میں کیا ہے، نکاح پہلے کیا ہے تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلے کہ میں تم سے تو رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں، کیوں لڑتے ہو۔ یہ 7 ہجری میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ٹھہرے، اہل مکہ نے مکہ چھوڑ دیا، پہاڑیوں پہ چلے گئے، ایسی نفرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول کی ہماری نظروں کے سامنے نہ آ جائے، نگاہ اس بنا انتہا درجے کی نفرت۔ اور تیسرے دن قریش مکہ آئے اور انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں مکہ، بس 3 دن پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب تو میں آپ کا داماد بن گیا ہوں، مجھے ایک رات اور رہنے کی اجازت دیں، کل میں نے ولیمہ اپنا کرنا ہے، میں یہاں پر جانور ذبح کراؤں گا، اب سب لوگوں کو اپنے ولیمے کی دعوت دیتا ہوں، آپ اس میں شریک ہو۔ جہاں پتا ہو کہ دوسرے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، شکل بھی کس کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے داخلے کی خدا قسم کھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اور اے نبی قسم ہے مکہ میں آپ کے داخل ہونے کی، اس کی شکل یہ بدبخت دیکھنا چاہتے، اتنی محبت ہے کہ فرماتے ہیں نہیں نہیں رہنے دیں، ایک رات اور میں نے آپ کیا، میں آپ کا داماد ہوں، شادی کی ہے، کل بہت اچھا ولیمہ آپ کو کھلاؤں گا۔ اور انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے سب ولیمے کھائے ہوئے ہیں، بس نکلو یہاں سے، چھوڑ دو ہمارا شہر۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سخت جواب نہیں دیا، شہر چھوڑ کر چلے گئے اور مکہ سے چند میل کے فاصلے سرف کے مقام پر جا کر آپ نے ولیمے کی دعوت کی، اور سرف ہی کے مقام پر اب تک ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر باقی ہے، اس کے گرد چار دیواری ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ جب جائیں ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ حاضری دینی چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے۔ ہماری ماؤں میں ایک ہی وہ رہ گئی ہیں جن کی قبر ہے، یا پھر باقی جنت البقیع میں ہیں، ام المومنین عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ سب وہاں ہیں، سلام پیش کرنا چاہیے۔ لیکن ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر اب تک باقی، وہاں ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان محبت کے رشتے رکھے ہیں، اور اسی لیے خدا پھر کہتا ہے آگے چل کے سورہ قتال میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کہتا ہے کہ کیا ظالم لوگوں کے متعلق تم کیا گمان کرتے ہو اگر ہم انہیں حکومت دے دیں اور تمہارے حکمران جابر اور ظالم ہو جائیں، ان تقطعوا ارحامکم، تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کاٹ کے رکھ دیں، اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جتنا عہدہ بڑھ جائے، جتنا مال بڑھ جائے، جھک جانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ 20واں گریڈ ہو گیا، اب ایک غریب رشتہ دار چبھتا ہے کہ میرے گھر میں کیوں آتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین میں ہم تمہارے ترقی اور عہدوں میں اضافہ کر دیں تو کیا تم اتنے نالائق ہو کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاؤ گے؟ اگر بھول جاؤ گے نا عہدے کی بنیاد پہ، اور اگر بھول جاؤ گے پیسے کی وجہ سے کہ آج میں کروڑ پتی ہوں اور یہ تمہارا رشتہ دار، یہ میرا کزن، تمہارا کزن، بیوی کو کہتا ہے یہ ہر وقت غریب آئے رہتے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت پڑے ایسے لوگوں کو جو پیسے اور عہدے کی ترقی کی وجہ سے غریب رشتہ داروں کو بھول جائے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لعنہم اللہ، خدا کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جس کے پاس مال آ گیا اور غریب رشتہ داروں کو بھول گیا۔ اب اسے پریشانی ہے کہ غریب میرے گھر کیوں آتا ہے، اب اسے پریشانی ہے کہ عہدہ بڑھ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی کام، ارے ہر کام لے کے آئے گا، آپ کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، وہ غریب آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو اس کو آپ سے توقع ہے، آپ سے محبت ہے، مت اس کو روکو، نہیں کرنا کام تو بھی آرام سے جواب دے دیا جائے، یہ تھوڑی ہے کہ تعلق کو منقطع کر لیا جائے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسوں پہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یزید کا کام ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمانے لگے یزید کو اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ اس کی پھپھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو فرمایا اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میری پھپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور یہ ان کا پوتا نواسا ہے، اتنی رشتہ داری کو ختم اس نے کر دیا، میں کیسے نہ اس شخص پہ لعنت بھیجوں کہ رشتہ داری کا بھی حسین کے ساتھ خیال نہ کیا کہ کربلا میں آ کر میرا عزیز میری پھپھی کا پوتا نواسا آ رہا ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری تو قائم رکھنی چاہیے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے ہمیشہ آدمی اللہ جب اولاد دے، مال دے، طاقت دے، اختیار دے، حکمرانی دے، ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ کہاں مجھے محبت، پورے معاشرے میں محبت، تعلق، دولت کا خرچ کرنا، پیسے کا خرچ کرنا، اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھنا حد ہے،
کہاں جائے غریب آدمی پیٹنے اور چیخنے؟ دالیں 300 اور 400 روپے کلو ہو گئی ہیں، کوئی آدمی کدھر جائے؟ کسی کو ایک وقت کھانا کھلا دینا، محبت سے پیش آنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا شریعت آپ سے اور ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اور یہ ایک اعلان آیا ہے کہ کنگز اسپتال اسلام آباد میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو O- اور A- خون کی بہت شدید ضرورت ہے، اور گیٹ پہ اقصا ویلفیئر سوسائٹی کی ایمبولینس کھڑی ہے، اس سے رابطہ کیا جائے۔ O- اور A- جن کے بھی خون کا گروپ ہے انہیں چاہیے کہ نماز فوراً پڑھتے ہی جائیں کنگز اسپتال میں، اور وہاں اقصا ویلفیئر ٹرسٹ کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، وہاں پہ مریضوں کے لیے خون دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ یہاں باہر بھی کہتے ہیں ایمبولینس کھڑی ہے، دیکھ لیجیے۔